چیف جسٹس ثاقب نثار کا آسیہ بی بی کے رہائی کے فیصلے کے بعد پورا ملک احتجاجی مظاہروں کی لپیٹ میں آ گیا۔ نام نہاد عاشقان رسول نے پرتشدد کارروائیوں سے پورے ملک کو تقریباً 1.5 سے 2 ارب روپے کا مالی نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ لوٹ مار اور سرکاری املاک کی توڑ پھوڑ کی۔ دن بدن مسلمانوں میں عدم برداشت اور پرتشدد رویہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے قبل ایک ایسے ہی واقعے کے نتیجے میں نوجوان طالب علم مشال خان کو بے گناہ قتل کر دیا گیا۔ کیا اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم رحم کی بجائے ظلم کو اپنائیں؟ آئیں ایک نظر قرآن پاک پر ڈالتے ہیں، جس میں ایک ایسے گستاخ کا ذکر ہے جو آج بھی لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں فرعون کی، جو گستاخی توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا منکر تھا، جو خود کو خدا کہلوا کر گستاخی خدا کیا کرتا تھا۔ قرآن پاک میں آیا ہے، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے کہا بے شک میں سب جہانوں کے پروردگار کا رسول ہوں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ کیوں نہ کیا؟ پہلے ہی مرحلے پر فرعون کو قتل کرنے کا حکم کیوں نہ دیا؟ قرآن میں اس طرح اور کئی مقامات پر فرعون کے متعلق آیات موجود ہیں جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کسی بھی گستاخ دین کو پہلے ہی مرحلے میں قتل کرنے کا حکم نہیں۔ ہر نبی کو پہلے اس شخص کی تعلیم اور اصلاح کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے۔ مگر کچھ شر پسند عناصر مذہب کے نام پر غنڈہ گردی کو فروغ دے رہے ہیں۔ کسی بھی انسان کو عدالت لے جانے سے پہلے ہی واجب القتل قرار دے دینا، یہاں تک کہ اگر عدالت اس شخص کو آسیہ بی بی کی طرح بے گناہ قرار دے تو جبر اور تشدد پر اتر آنا، یہ غنڈہ گردی کے علاوہ کچھ نہیں۔ قرآن میں آیا ہے، پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا، پس دریا کی موجوں نے انہیں ڈانپ لیا جتنا بھی انہیں ڈانپا۔ یہاں بھی یہ بات قابل غور ہے کہ فرعون کو اسی وقت عذاب دیا گیا جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کو قتل کرنے کے ارادے سے لشکر کے ساتھ روانہ ہوا۔ برے بندے نو لبن ٹریا پر برا نہ لبیا کوئی، جد میں اندر چاتی پائی تے میں تو برا نہ کوئی۔